اس کو نیچے کریے، وہ تمہارا قطب مینار، اس کو نیچے کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
معزز معقر محترم علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے لیے لگاتار کوشش کرنے والی شخصیت اور بار بار مجھ پر پریسر بنانے والی شخصیت جناب مولانا سلیم الدین المدنی حفظہ اللہ، جن کی بہت زیادہ گزارش اصرار کے بعد میں نے یہ ڈیٹ اورنگ آباد کے لیے منتخب کی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے، تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دیجیے، آواز آ رہی ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ ارے ابھی ساؤنڈ خود ہی بڑھ جائے گا، ابھی شروعات ہے میری۔ تو اس میں ہے تو یہ کیا شو پیس ہے؟ یہ دنیا شو میں مر گئی آج کل۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا 2 دن کا پروگرام تھا ہریش چندر پور میں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے ان کو منایا، راضی کیا کہ آپ 2 دن کا چھوڑ دیجئے، 1 ہی دن کا رکھ لیجئے، اور 1 دن کا پروگرام ہم آپ کا کٹ کر کے اورنگ آباد والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، 4-5 دن تک تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو پائے گا، ہمارا 2 ہی دن کا رہتا ہے۔ بہرحال جب میرا زیادہ پریشر رہا تو وہ بھی مان گئے، تو کل میں نے وہاں پروگرام کیا اور آج میں نے آج کی ڈیٹ آپ کو دی۔ بہرحال میں پہنچا، آپ کی محنت رنگ لائی، اور آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس یہاں منعقد کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کے کرانے والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور جن لوگوں نے اس اجلاس میں جیسا بھی تعاون کیا، جیسی بھی ہیلپ کی، کسی بھی قسم کی ہیلپ کی، اللہ رب العالمین ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام کیا گیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس مذہب کے، جس دھرم کے پیروکار ہیں، وہ اسلام کہلاتا ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان تو بنایا، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ مسلمان اگر ہمیں اور آپ کو بننا ہے، اب آپ کہیں گے بننا ہے کیا مولانا، ہم تو بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم جس مسلمان کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ہمیں جس طریقے کا مسلمان بننا ہے وہ ہے پوری طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اور پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جانے کا مطلب ہے ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری ہر قسم کی عبادت، یہاں تک کہ ہماری شادی، ہماری بیاہ، یہ سب اسلامی ہو جائیں۔ ہم اور آپ مسلمان تو ہیں،
اسلام کے ماننے والے تو اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں، لیکن ایک سائنٹسٹ کے بقول سنیے گا اس نے کیا کہا تھا۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دھرم سب سے اچھا ہے۔ اس سائنٹسٹ نے تو سارے دھرموں کی اسٹڈی کی، سارے دھرموں کو اس نے پڑھا، سب دھرموں کی اس نے اسٹڈی کی۔ تو اس دھرم کو پڑھنے کے بعد، سارے دھرموں کا مطالعہ ادھین کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد، اس نے کہا ہمیں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا۔ پھر اس نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی کہ دیکھیں ہم نے سارے دھرموں کو تو پڑھ لیا، لیکن سب سے اچھی قوم کون سی ہے، سب سے اچھے مذہب کے ماننے والے کیسے ہیں، اس نے معائنہ کیا، دورہ کیا، نگرانی کی۔ تو وہ جب انڈیا میں آیا تو اس نے برجستہ کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سارے دھرموں کو پڑھا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا، لیکن جب ہم نے دنیا کو دیکھا گھوم گھوم کر، ٹہل ٹہل کر، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا اور سب سے زیادہ خراب اگر کوئی قوم دیکھی ہے تو مسلمانوں کو دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں ہمارا نمبر سب سے پہلے ہے۔ اس نے اسلام کو نہیں گرنے دیا، لیکن مسلمانوں کو پستی سے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جن کے پاس سب سے اچھا مذہب ہو، ایک مکمل دین ہو، اور اسی دین کے ماننے والے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں، سب سے زیادہ جواری مسلمانوں میں، سب سے زیادہ شرابی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ لہو و لعب میں، کیرم بورڈ کھیلنے والے، شطرنج کھیلنے والے، کرکٹ اور کبڈی میں اپنا وقت برباد کرنے والے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، سچ کہا اس نے۔ دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام، دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان۔ تو ہمیں کون سا مسلمان بننا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر مذہب کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ کون سا اسلام؟ ہمارے حالات کو اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہی اسلام۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں جب گھوم کر دیکھے گا تو یہی مسلمان۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری تعداد کتنی ہے؟ 30 کروڑ کے پار، کچھ لوگوں نے 35 کروڑ بھی کہا ہے۔ 30 مان لو، کتنی؟ 30 کروڑ۔ پورے ہندوستان کے اندر مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ۔ ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مدرسے کتنے ہمیں نہیں معلوم، ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے ہیں؟ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ۔
ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 50 لاکھ اب تک۔ اب آپ جائزہ لیجئے، مسلمان کتنے؟ 30 کروڑ، مدرسے کتنے؟ 3.5 سے 4 لاکھ، علماء کتنے؟ 50 لاکھ، مسجدوں میں آنے والے نمازی کتنے؟ only 2%، صرف 2%۔ کیا کہیے گا؟ 30 کروڑ مسلمانوں میں 4 لاکھ مدرسوں کے بعد 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف 2%۔ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے 5%، رمضان میں یہ تعداد ہو جاتی ہے 10%، عید اور بقرعید کی نماز میں یہ تعداد بڑھ کے ہو جاتی ہے 15 سے 20%۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازوں میں 98% مسلمان کہاں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سوچے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے نبی نے تو 7 سال کی عمر میں ہی کہا تھا کہ بچے کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے جاؤ نماز کے لیے۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، یعنی مار کے نماز کی عادت ڈلواؤ۔ 7-10 سال کے بعد جب بچے کو زبردستی مسجد میں لایا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ 15 اور 20 سال کی عمر میں وہ پکا نمازی نہ بن سکے۔ ابھی ایک چھوٹا سا کوئی مشتعل کرنے والا نعرہ کوئی لگا دے، ہمارے سماج میں ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا، مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا کوئی جائے اور ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دے، جے شری رام، اس کے بعد دیکھیے ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، غصہ کھو بیٹھیں گے، کنٹرول نہیں رہے گا ہمیں اپنے آپ پر۔ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں غصہ آ رہا ہے، اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ مولوی اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے غصہ حرام ہے، میں کہتا ہوں غلط۔ کون کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے؟ غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا، غصہ حرام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غصے سے سرخ کبھی نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے غصے میں کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کا جوس ڈال دیا ہو، خون اتر آتا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں۔ کون کہتا غصہ حرام ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کو غصہ ناجائز بات پر آتا تھا، جائز بات پر نہیں۔ ہمیں آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ جب آپ یہ دیکھو کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے میرے گھر آ رہا ہے، یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کو نہیں آتا ہے۔ آپ کی بیٹی 15, 16, 18 سال کی اپنے گھر سے اکیلے نکلتی ہے، اکیلے مارکیٹ جاتی ہے، اکیلے شاپنگ کر کے جب گھر واپس آتی ہے تو یہاں آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہاں غصہ آپ کو نہیں آتا ہے۔ ہماری بیٹی آن لائن پڑھائی کرنے کے بعد بھی موبائل چلاتی ہے، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک استعمال کر رہی ہے،
جب تک وہ یوٹیوب پر گانے نہ سن لے، کوئی مووی نہ دیکھ لے، تب تک وہ بستر پہ سونے نہیں جاتی ہے۔ یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہماری بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے، لیکن یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ کون حساب لے گا؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر شادی ہو چکی ہے، پتی ہے، تو پتنی کا حساب آپ لیجئے۔ شادی کے بعد اگر آپ باپ بن چکے ہیں تو اپنے بیٹے کا حساب آپ لیجئے، اپنی بیٹی کا حساب آپ لیجئے۔ اگر آپ کی بہن ہے تو بہن کا حساب آپ لیجئے۔ حساب زندے لیتے ہیں، مردے نہیں، اور حساب زندوں کو دینا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں۔ آپ پوچھئے جلسہ کمیٹی والوں سے، آپ نے اتنا چندہ کیا، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنا بچا ہے، بچے ہوئے پیسے کا کیا کریں گے؟ آپ نے دیا ہے، آپ کو حساب لینے کا پورا ادھیکار ہے۔ آپ کے ہاں مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں تو آپ کو حساب لینے کا حق ہے، اور مدرسے کی کمیٹی کو، مینجمنٹ کمیٹی کو حساب دینے کا پورا اختیار ہے، پورا حق ہے۔ حساب زندے دیتے ہیں، حساب مردے نہیں دیتے۔ دن دیں گے وہ اللہ کے سوال و جواب کا حساب۔ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر آپ زندہ ہو تو حساب لینا سیکھیے اور حساب دینا سیکھیے۔ حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اور جیسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایک نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ اے عمر، میں تمہیں خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا وجہ بتاؤ، ریزن بتاؤ، کارن بتاؤ، سبب بتاؤ، کیا ہے؟ اس نے کہا اے عمر، پہلے یہ بتاؤ کہ آج نیا کرتا تم پہن کر آئے ہو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے، تمہاری سیلری تو اتنی نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنوا سکو، پھر یہ نیا کپڑا تمہارے جسم پر، تمہاری باڈی پر، تمہارے شریر پر کہاں سے آیا؟ آج ہمت نہیں ہے، آپ اپنے گاؤں کے مکھیا سے بھی حساب لے لو، سرپنچ سے بھی حساب لے لو، اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر۔ ہمت اسلام پیدا کرتا ہے۔ وہ نوجوان عمر فاروق جو بات بات پر غصہ ہو کر گردن اڑا دیتے تھے، ان سے حساب لے رہا ہے، اور حضرت عمر کو جائز بات پر غصہ، ناجائز بات پر غصہ آتا ہے، جائز بات پر نہیں۔ اس کا حساب لینے کا حق ہے، اس نے لیا ہے۔ ہم سے اگر پوچھ لے کوئی تو ہم غصہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے گاؤں کے ایک معمولی مکھیا سے پوچھ لے بھی غصہ ہو جائے گا، بھائی تیرے باپ کا کیا، میں نے خرچ کیا تھا چناؤ میں، تو مجھ سے کون حساب لیتا ہے؟ میں نے 3 کروڑ خرچ کیا تو 5 کروڑ کماؤں گا نہیں، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ حساب نہیں لے سکتے۔ وہ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، ایک ہوتا ہے سیاسی مدبر۔ یہ چیز اب حیدرآباد اور مہاراشٹر اور بمبئی اور دلی کی تقریروں میں بولنے میں ذرا اچھا لگتا ہے۔ اب یہاں ہم مدبر بولنے کے بعد اب آپ کو سمجھائیں کہ مدبر کس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ یہ بنگال میں تو، اور جہاں بنگلہ ماحول ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگال ہی میں ملا، یہ بھی کوئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ہم پورے ہندوستان جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ پیار ہمیں بنگال ہی میں ملتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کم اسپیڈ اور سلو اسپیڈ میں ہمیں یہی بولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں بہت تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو سر سے اوپر چلی جائے گی میری ہندی اردو، تو اس لیے سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، اور ایک ہوتا ہے مدبر، عقل و شعور سے کام کرنے والا لیڈر۔ سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے، اور بہت فرق ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے۔ دونوں میں فرق دیکھیے۔ سیاسی لیڈر صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اور سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے۔ سیاسی لیڈر اپنے آپ کو جتانے کے لیے
قوم کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر جاتا ہے، لیکن سیاسی مدبر اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا آپ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی۔ تو حضرت اس زمانے میں جو حکومت چلایا کرتے تھے، جو خلافت کیا کرتے تھے، وہ سیاسی لیڈر نہیں تھے، سیاسی مدبر تھے۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کماتے تھے، وہ اپنی قوم کو اور اپنی برادری کو اور اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ بتائیے، حضرت محمد رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو کیا تھا ساتھ میں؟ کیا آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ نے حکومت نہیں چلائی؟ آپ تعجب کریں گے، آج ایک معمولی ایم پی، ایک معمولی نیتا، ایم پی تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، ایک معمولی گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا مکھیا اگر مرتا ہے تو اس کے گھر میں بھی اتنی زمین و جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں تک اولادیں کھاتی رہیں آرام سے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن سیاسی مدبر جب اس دنیا سے اڑتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ لوگ رات میں نبی اکرم کو دیکھنے آئے جبکہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ ڈسٹرب آپ لوگ کر رہے ہیں ویڈیو بنا کر، سامنے والے۔ آپ لوگ بیٹھیے، وہ لوگ بیٹھے ان کو دیکھنے دیجیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، نہیں تو پیچھے جائیے، غلط بات ہے یہ۔ یہاں سے ہٹیے آپ لوگ، یہ اس لیبل میں کریے، یہ اس کے لیبل میں، یہاں سے چلیے آپ۔ ہاں چلیے، وہ ہو رہا ہے، رضاکار لوگ، والنٹیئر لوگ ذرا ان کو دیکھ لیں، بٹھائیے۔ ہر آدمی اپنے موبائل میں قید کرنا چاہتا ہے، یہ بند تو رہی ہے، یوٹیوب آئے تو ہیں یوٹیوبر لوگ، بس کٹ جائیے۔ تو سنیے، سیاسی لیڈر جب مرتا ہے تو بہت کچھ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے۔ سیاسی مدبر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے، عمر فاروق اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ہم تو صرف ایک علاقے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل کے ذمہ دار تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، جانتے ہو یہ عراق، ایران جو آج اسرائیل ہے، یہ فلسطین، شام، اردن اور الجزائر، یہ مصر، یہ سارے ملک ان کے انڈر میں تھے۔ آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہیں، یہ سب حضرت عمر فاروق کے انڈر میں تھے، لیکن اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ نبی اکرم کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا، دن بھر لوگ دیکھتے رہے آپ کی شکل، آتے گئے، دیکھتے گئے، خالی کرتے گئے حجرہ۔ کچھ لوگوں کو جتنا لیٹ پتا چلا وہ لیٹ میں آئے، ایک جماعت رات میں آئی، اللہ کے رسول کی شکل دیکھنا چاہتی ہے لیکن اندھیرے میں شکل نہیں دکھ رہی۔ کہا امی عائشہ، اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھیں، تھوڑا سا چراغ جلا دو۔ چراغ سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہو، چراغ جلا دیجئے، چراغ، تاکہ ہم چہرہ دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہتی ہیں، کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو اے باہر سے آنے والو؟ کیوں محمد کے گھرانے کی انسلٹ کرتے ہو؟ کیوں میری زبان سے ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہو جو ہم کہنا نہیں چاہتے؟ کہا عائشہ، ہم نے کون سی انسلٹ کر دی؟ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ چراغ جلا دو، ہمیں نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھنا اندھیرے میں دکھ نہیں رہا ہے، کیا میں آخری بار دیدار بھی نہ کروں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے، یہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں اپنے شوہر کا، اپنے پتی کا تمہیں چہرہ دکھا سکوں۔ تو سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے۔ سیاست کرنا برا نہیں ہے،
اگر سماج کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، سماج کی سیوا کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عمر سے کہا عمر حساب دو یہ نیا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا۔ کھڑے ہو جاؤ بیٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں، یہ جب بیٹھ جائے تب بتائیے گا ہم کو۔ بیٹھ گئے؟ ہو گیا؟ اب تو نہیں اٹھنا ہے، ایسے ڈسٹرب کرو گے تو ہم نہیں بول پائیں گے۔ لگاؤ کیمرہ۔ ہو گیا؟ جانتے ہو آپ کو، آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ ہلکا عذاب نہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے ہیں، بلا ضرورت جو تصویریں لیتے ہیں، بلا ضرورت اپنے موبائل میں کسی کی سیلفی لیتے ہیں، ان کو عذاب ہوگا۔ یہ تو ایک ضرورت ہے، چلو بن جاتی ہے۔ جرجی صاحب اورنگ آباد میں بول رہے ہیں، کل پوری دنیا سن لے گی۔ اس کا تو چلو اسلامی کا ایک فائدہ ہے، پاسپورٹ بنانا ہے تو کھینچ لو، کوئی بات نہیں۔ کسی کو بھیجنا ہے، آدھار کارڈ لگنا، آپ کا فوٹو لگنا ہے تو چلو سیلفی لے لو۔ بنا کسی غرض و غایت کے اور مقصد کے آپ سیلفی لیں گے؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ کیا کریں گے آپ؟ جرجی صاحب کو اپنے موبائل میں قید کیا، کل بھیجیں گے، دیکھو ہمارے گھر آئے تھے، ہماری دکان پہ آئے تھے، میں نے ملاقات کی۔ میں اپنی مثال نہیں، آپ سب کی مثال دے رہا ہوں، جس کی بھی کھینچو، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے سخت عذاب، ہلکا، سب سے ہلکا عذاب تو یہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، ان کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاری رکھ دی جائیں گی بس۔ ان احول اہل النار عذاب یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان، پیروں کے تلوے یہ ہوتے نا، ان کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی بس، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے۔ ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے یغلی منہما دماغ، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، پتیلی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے پانی کھولتا ہے، ہیٹر پہ رکھ دو، چولہے پر رکھ دو تو کھولتا ہے۔ یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ دنیا میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ سخت اور ہارڈ عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب سب سے ہلکا عذاب کا یہ حال ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب کا حال کیا ہوگا؟ اور تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اب دیکھتا ہوں میری تقریر ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ میری سیلفی لیتے ہیں، اور جو سیلفی لیتا ہے اس کا مطلب وہ جلسہ سننے نہیں آیا ہے، اس کا مطلب اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت خراب ہے۔ اچھا، کتے کی دم دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ اگر اس کو 100 سال کے لیے کسی پائپ میں رکھ دو اور 100 سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو جائے گی نا؟ نہیں ہوگی نا؟ اللہ کے بندو، اتنا مت کہلواؤ کہ میں کتے پہ آ جاؤں، اس کی دم پہ آ جاؤں۔ اب اگر کچھ بھی ہوا تو بہت خطرناک مثال دوں گا، شاید پھر اورنگ آباد میں بلانا چھوڑ دو۔ بیٹھی، ارے ہم کو بتا دیتے صاحب، ہم کیا کر دیتے، حالانکہ مجھے اپنے حساب سے سیٹنگ کرنا آتی ہے، ہم نے کر لیا، اور ہم کو جو پسند ہے وہ اس میں آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ ہو گیا بیٹا تمہارا، اب آ گیا ہوں، پھر میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پہ پھر میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا صفائی میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے کیا صفائی دی؟ بیٹے نے صفائی دی کہ بہت سی چادریں آئی ہوئی تھی بیت المال میں، بہت سی چادریں، اور سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہونا تھی، بٹنا تھا۔
تو سب کے درمیان ایک ایک چادر بانٹی گئی. میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی, میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی. میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا, اسی چادر کا پنجابی بنا لیا, قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان تجھے حساب مل گیا, جواب مل گیا, کیا میں اب خطبہ دینا شروع کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا. یہ لیجئے, اس نوجوان نے کہا کہ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا, ابھی میں مطمئن نہیں ہوا, سنتشٹ نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا اب کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی, میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی. ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی, تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو, ہم سے زیادہ چوڑے ہو, ہم سے زیادہ موٹے ہو, جب میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی کیسے بن گئی؟ یہ لو. حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو ورنہ عمر کبھی بھی ممبر رسول پر قدم نہیں رکھے گا. اگر آج تمہارے باپ کے اوپر الزام لگ گیا تو کبھی زندگی میں محمد کے ممبر پر چڑھنے کے لائق نہیں رہوں گا. اپنے آپ کو دیکھیے کیسے پاک و صاف رکھتے تھے. یہی سب باتیں اس سائنٹسٹ نے پڑھی تھی تو کہا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن جب حالات دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی بھی زمین پر قبضے کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان, غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کا مال بھی کھا جانے والے سب سے زیادہ مسلمان, تب اس نے کہا تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان. بیٹے نے کہا آئے نوجوان سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی, میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی. جب ایک چادر میں میرے باپ کی قمیض نہیں بن رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی بھی چادر اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی. وہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین اب میں مطمئن ہو گیا, اب مجھے سکون مل گیا, اب میں سیٹسفائی ہو گیا, اب آپ خطبہ دیجئے. تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا. حساب زندہ لیتے ہیں اور حساب زندہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں مردوں سے حساب نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے. آپ کے پاس کسی آدمی پر 5,000 10,000 روپے وہ مر گیا, اب آپ اس مردے سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مر گیا, اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے, ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے ورنہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی لیے تھے, میرے باپ نے لیے تھے, میرے فلاں نے لیے تھے, ہمیں تو نہیں معلوم, نہ انہوں نے کبھی بتایا, نہ ڈائری پہ لکھا ہے, نہ ہمیں اس کی وصیت کر گئے, ہم کیوں دیں؟ میرے بھائیو حساب زندوں سے لیا جاتا ہے. آپ اپنے بیٹے کا حساب لو, آپ اپنی بیٹیوں کا حساب لو, آپ اپنی بیوی کا حساب لو, آپ اپنے سماج میں رہتے ہو, سماج کا سردار آپ کا حساب لے, آپ سردار کا بھی حساب لے سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اسلام یہی شکشا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی بتاتا ہے. یہی چیز تو ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت. اسلام کیا ہے آپ کو بتا دوں, اسلام مکمل ہے, دنیا کا کوئی دھرم مکمل نہیں ہے. آئیے تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں, ذرا دوسرے مذہبوں کو بھی سامنے رکھ کر اسلام کی سچائی کی طرف آتے ہیں. دنیا میں مکمل اگر کوئی دھرم ہے, مکمل سمجھتے ہیں نا کمپلیٹ, اگر کمپلیٹ کوئی ریلیجیس کوئی مذہب ہے تو کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں سب سے زیادہ مکمل کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. نبی اکرم سے پہلے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن عیسائیت کمپلیٹ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات 3 سال سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے. پوری بائبل پڑھ جائیے, 3 سال سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات نہیں ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 5 سال سے زیادہ کے حالات نہیں ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 4 سال سے زیادہ حالات آپ کو نہیں ملیں گے. پڑھ جائیے, آپ پوری رامائن پڑھ جائیے, دونوں رامائن, رام چرت مانس تلسی داس جی کی اور والمیکی رامائن والمیکی جی کی. رام چندر جی کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں
تو پوری زندگی کے حالات ان کے بھی نہیں ملیں گے. صرف مہابھارت کے ایک یدھ کے ارد گرد وہ گھومتی ہے ان کی پوری کہانی. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹڈی کریں، تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبی نہیں بنے تھے تب تک کے حالات، اور 40 سال سے لے کر 23 سال اور 63 سال، یعنی 23 سال کی نبوی زندگی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے کی، 63 سال کی زندگی کے اگر حالات، ایک ایک دن کے حالات بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت، آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے. پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی، اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی، اس کی قرآن کی روشنی، اس کے علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی. جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی، 1.5-2 مہینے کی ہوئے، اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھیں. دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے. حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی، اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے. کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد، آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی، اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی. لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلے بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی، ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگیں او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے. جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل. اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. پھر وہ اس 1.5 مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے باخدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے. پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا نبوی آغاز کیا، نبوی دور یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا. اللہ
اللہ کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے۔ ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے۔ نہیں ناجائز جائز ہے تو کتنی سازوں میں پئیں، کیسے پئیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے، تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ یار۔ سامنے سے نہ اٹھا کریں، پیچھے سے اٹھ جائیں، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا، چھین کے ابھی پھینک دے گا۔ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ، اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے۔ پیچھے سے اٹھ جایا کرو۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ پولیتھین منگایا کریں گے، جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کریں، اچھا نہیں لگتا یار۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڈھا اٹھ رہا تھا بیچارہ 80 سال کا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے، اب کہاں کیا کرو گے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بڈھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، وہ بھی نہیں، کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سنیں بیچارے۔ تو سنیے، یہ ہمارے دماغ میں چھا جانا چاہیے، اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پہ چھائے گی تبھی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بھوکا آدمی تھا، سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ایک بہت بھوکا آدمی تھا، اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا، بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں میں، لیکن نہیں مل رہی۔ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بالکل بے چین تھا۔ ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا، بھائی 2+2 کتنا ہوا؟ 2 اور 2 کتنا؟ اس نے کہا 4 روٹی۔ وہ 4 موبائل بھی کہہ سکتا تھا، وہ 4 مائک بھی بول سکتا تھا، وہ 4 گلاس بھی بول سکتا تھا، وہ 4 پلیٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اور کیا ضرورت تھی 4 مائک، 4 پلیٹ، 4 گلاس بولنے کی؟ اس سے تو اتنا پوچھا گیا 2+2 کتنا، 2 اور 2 کتنا؟ اس کو جواب دینا چاہیے 4، لیکن اس نے کیا کہا 4 روٹی۔ کیوں کہا روٹی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے۔ یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا، لیکن آگے روٹی کہہ گیا، 4 کے بعد روٹی، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا، کھانا مل جائے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ہم اٹھے تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم چلے تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم کھائیں پیے یا جو محنت، جو بزنس، جو کاروبار کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، کمپلیٹ، کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا، ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں۔ آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، عیسائی نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں، شادی کیسے ہونا چاہیے۔ یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ، شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے۔ اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو،
لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے؟ پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو؟ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی ہوئے بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے۔ ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے۔ مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکمل ایک مذہب اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب اسلام۔ اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟
لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب، گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں. سنیے گا منشا کیا اسلام کا. جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں، حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں نا، سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ لوٹ، اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر، جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے، ڈکیت، ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے، ڈکیت جا رہے ہیں، ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. پورا سماج جتنے آئے ہیں، یہ چور، یہ ڈکیت، یہ سب تانا ماریں گے، دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا، کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک ٹھوس دیتا ہے، لو کھاؤ، پہلے ناشتہ پھر کھانا، یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے، صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے. جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے یہ کون سوچے گا؟ تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. اے صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، کہاں سے ملی، کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی، جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی، کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی، وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے، دیکھ لیجیے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی، اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا، بھیک میں دی، اس کو گفٹ کہہ رہا ہے، گفٹ. ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی، دوا نہیں ہو جائے گی. مولانا جرجیس کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی. اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا، بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا. عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فیشن. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے، کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا، کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا. یعنی وہ
ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا جاتا ہے جہیز. آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر. اتنا اب چلو چور اور ڈکیت کہہ دیا کافی ہے, اب باراتی کہہ دے رہا ہوں, بار بار برا نہ لگے. پہنچ گئے, ہو گیا سب. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں, سنے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, انی احب لک, میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی. کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے, میرے ساتھ کروا دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہاں مجھے ضرورت ہے بیوی کی. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے, اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے, تیرا بھائی ہے, کیا دے گا اس صحابی کو, یہ نہیں پوچھا, بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے, اسلام دیکھیے, اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا, کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو, کچھ نہیں ہے, گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے, لے کر آؤ, وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا, اپنی ماں سے, باپ سے, بھائی سے, بہن سے, سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو, بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے, کچھ تو ملے گا. کہنے لگے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ, التمس خاتما من الحدید, لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ, سونے کی نہیں, چاندی کی نہیں, لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ, وہی دے دو اپنی بیوی کو, ہونے والی بیوی کو. وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی, چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں, معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی. وہ دوبارہ گھر گیا. وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید, اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا, بہت تلاش کیا, لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. مایوس ہو گئے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اب یہ کیسے کیا ہوگا. اب وہ جانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے, جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں, جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا, کچھ محنت کروں گا, مزدوری کروں گا. ماں بوڑھی ہے, اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر, باپ بوڑھے ہیں, ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ. اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ. بیٹھایا اپنے پاس, پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا تو دیا نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا سوچو, ایک بار اور سوچو, کچھ ہے؟ دماغ داؤں. ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ عندی ازار, ایک لنگی ہے, تہبند ہے, ایک تہبند ہے, لاؤ اس کو دے دو, چلو وہی دے دو. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو. جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ, جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے, اس کو میں پہن کے سوتا ہوں, تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں, 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, آدھا دے دوں گا اس کو. اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی, ہنسی آ گئی. آدھا دو گے بیچاری, آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو, کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے.
بیٹھ تو جائیں گے, باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا, کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں, دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں یہ تو نہیں لوں گا. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو, ویڈیو بنانے والوں سنو, اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو, سننا اور پوری تقریر مت سننا, بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب ہو. پوری تقریر مت سننا, بس یہی سنتے رہنا. یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو, تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو, کہا قرآن تمہیں کتنا حشر یاد ہے, مجھے سورہ جمعہ یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ نبا یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا. آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں, کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے, اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا. اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی, جس عورت کی شادی میں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا. اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا, نہ چچا تھا, نہ بھائی تھا, اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے, سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا. نہ بارات کا پتہ تھا, نہ ابڑنے کا پتہ تھا, نہ ہلدی کا پتہ تھا, نہ مہندی کا پتہ تھا, نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں, نہ لڑکی والے دیکھنے آئے. وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا. اور سنو, یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا, 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے, اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے, اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے, مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے, کمپلیٹ. اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام کی ایک خصوصیت ایک اور ہے. کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے. دین معتدل, اعتدال, جس کے اندر میاں نہ روی ہو, جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو, اعتدال. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے, جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے. جب تک ہم بیٹھے ہیں تب تک آپ بیٹھے رہیے. سنیے, اچھا پنڈال ہے, بارڈر پروف پنڈال ہے, آپ لوگ ڈریے نہیں. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دی. آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے, آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے, جو محمد الرسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے, جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے, جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے, جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے, جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے, وہ یہاں سنے. میرے بھائیو, اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے, ایسے ہی نہیں ملا ہے. صحابہ کی قربانیوں کے بعد, ان کی گردنیں کٹنے کے بعد, ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا, لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی. اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے, چیر دی گئی, جسم سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. آؤ, تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو,
ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو، وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز۔ نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت اور مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے، آپ کے پاس ایک لمٹ ہے۔ ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن لمٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے، کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونا اور چاندی نہیں ہے، لیکن پیسہ، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں، آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا۔ 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں، یاد رکھیے گا۔ 1 لاکھ ہے، 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں۔ اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ سے قتال کیا جائے گا، آپ سے لڑا جائے گا۔ اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں۔ یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری۔
اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا، نہیں ہے۔ وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے، آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے، بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے، صاحب سو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی۔ یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں، تمہارے گھر آ کر، اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا، جاؤ 10 بجے آنا، بھی ہم سو رہے ہیں۔ یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے، اور اے امیر آدمی، اے چودھری، کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے۔ مولویوں کی 2 سال کرونا رہا، کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی، 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000۔ اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد، جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ جب 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے، جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے۔ سب چپ۔ اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو، کوئی آمین ہی نہیں بول رہا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000۔ یہ قوم کا حال ہے جو اپنے ایمان کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے ایمان کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے ایمان کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا، 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2%۔ نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف و پاگل ہے۔ اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے تو آپ گناہ گار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے تو غلط کر رہے، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ۔ زکوٰۃ اگر تم پر فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہ گار ہو۔ تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، میان روی اور بیچ کا راستہ ہے۔ اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے،
لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے. کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں, مار رہے ہیں. اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے, لیکن نماز کا وقت ہو گیا, کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو. یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو. چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ پیر بندھے ہیں, نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں. انہوں نے کہا نہیں, تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے. تب بھی نماز فرض ہے. اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی. سن رہے ہیں, مار پڑ رہی ہے, دشمن سامنے کھڑا ہے. نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو, بنے ہو محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر, محمد فلاں. اوہ سنو, مار لگ رہی ہے, ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی, کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے, مار مار کے مار ہی ڈالا ہے. ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا, ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا. ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہماری کتنی ویڈیو بن جائے, ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. نہ پولیس ہماری FIR کرے گی, اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی. ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ, اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا, لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے, یہ سختی ہے, لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی. اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے, قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں, تو دل میں نیت کر لو, اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا. اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے, میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے. لیکن اینما تولوا وجوہکم, ہم جہاں کہیں بھی ہیں, جس طرف بھی میرا چہرہ ہے, تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے. لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی. اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں, ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں, تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر. ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو. اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی. آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو, لیکن معاف نہیں ہے. سہولت بھی دیکھو, وضو کے لیے وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو دل میں نیت کر لو, ہو گیا. یہ ہے آسانی. اسلام دین السہل ہے, اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, سفر میں ہے, جا رہے ہو, چھوڑ دو, کوئی مذائقہ نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ, اگر تم سفر میں ہو تو تم اس روزے کو چھوڑ دو. جب سفر پورا ہو جائے, بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو. میرے بھائی, یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے, شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. آج تمہیں ایک آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کبھی بتا نہیں سکتا ہوں. کہا بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نبی شرم آتی ہے, کیسے بتاؤں؟ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. رمضان کا روزہ تھا, فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا, اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. اللہ کے نبی نے کہا اوف, تو چلیے ہو گئی غلطی, کوئی بات نہیں, کفارہ ادا کر دو. کفارہ مطلب
प्रायश्चित कफारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आजाद कर दो। एक गुलाम, उस जमाने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आजाद कर दो। कहता गुलाम कहाँ? कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद दूसरे की जिंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी जिंदगी हो गई हमारी, मैं कैसे गुलाम खरीद के आजाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आजाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोजे रखो, शहरैनी मुतताबियैन, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर। कितने रोजे रखो? 60। उसने कहा 60? का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना? अगर 55 रोजे 55 रोजे रख लिए और एक छोड़ दिया, एक दिन सस्ता लें बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोजे की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज्यादा रोजे की हालत में थोड़ा दूर ही रहो, रोजे की हालत में बीवी से। क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोजा ही खराब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोजे की हालत में ज्यादा करीब मत हो। रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 रोजे वो भी मुसलसल पैदल पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोजे में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे पे तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहाँ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूँ? कहा किस बस्ती से आया हूँ? अल्लाह के रसूल मैं फला फला बस्ती का रहने वाला हूं और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहां से खिलाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूं तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा अंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गांव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहां? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब मेरे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, साहबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी, बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आजाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। यार अल्लाह के रसूल किसको था? गरीबों में बांटने का हुक्म है ना, गरीबों में कैसे बांटू? मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहां मिलेगी। ये इस्लाम है, इस्लाम, ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज मैं आज आपको जरूर बताना चाहता हूं, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा,
آپ کو جانا ہے جائیے، لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا، یہ سن لیجئے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ کا مائک سیٹ نہیں ہوا، کیمرہ، تعجب ہے یار، اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے، آپ نہیں کر پا رہے۔ اب ہم کو کیا معلوم، ہم تھوڑی بناتے ہیں، آپ لوگ بنا رہے ہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ اب سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے کیا کہا، جو میرے 2-3 چیزیں آپ کو ملیں گی، پوائنٹ نوٹ کریے گا۔ یہ آیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے، لیکن آج مجھ سے سنیے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، اب بتانا پڑے گا۔ اعراض بنگال کا ماحول، اعراض مولانا صاحب اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، 2 چیزیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، روزی تنگ کر دیں گے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب ٹائٹ۔ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے، آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس، ایک دن میں ہمارے پاس 50-50 60-60 80-80 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سب ختم ہو جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے۔ یہ ہے تنگ۔ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سب بچ ہی نہیں رہا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا، بیچارہ وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعویذ دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا، تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے، تو لٹکا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا۔ مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے، نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا، نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں، مثال دوں، ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2-2 ہزار کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا۔ نہیں سمجھے، ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، کون، وہ کیا، ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے۔
بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے، نہیں نہیں بچے کو اٹھاؤں گا دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی، یہ بچہ رو رہا ہے ماں دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا، یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ چپ جگنا دے، چپ چپ مار بھی نہیں رہی، لیکن رونے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا۔ سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے، جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے، جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں، اس کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے، لیکن نہیں بچا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے۔ نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے، یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے نماز سے اعراض۔ یہاں میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے، ہم یہ دیکھ لیں۔ اگر یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے، کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا۔ ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں، لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی۔ ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا، یہ ہے نماز سے اعراض، یہ ہے نماز سے اعراض۔ جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو، اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ سے کہ ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد۔ بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے، بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی، جس کا نام ہے لونی۔ مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ سن 1995 کی بات میں بتا رہا ہوں، 1995 کی۔ سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے نماز سے کے وقت جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا سنیے گا آپ۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس گاؤں کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ 2 سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھیں۔ ایک ساتھ بارات جانا تھی، ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی یہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی یہاں جانا تھی۔ گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی۔ صرف نکاح سے 1 دن پہلے ان 2 امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں۔ تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے۔
ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں. دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا. کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا. طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی. گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے. یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں. ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں. رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا. صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے. اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے. ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی، اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں. ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا چھوڑ دیا، یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں. ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا. دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا، کیا ہوا، رک کیسے گئی ہو؟ یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا، صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں. ان بھائیوں نے کہا، کیوں رکی ہو؟ نہیں ناچ گانا شروع کرو. ان طوائفوں نے کہا، دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں. اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے. صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی. مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو، چلو ناچو. اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا. اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا. دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی. کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے. ان طوائفوں نے کہا، دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ. ان دونوں بھائیوں نے کہا، چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے. ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی. اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے.
نہیں تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سردیوں کے دن ہیں, کوہرا بہت پڑ رہا ہے, سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا, لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی. رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچو گانا دیکھتا رہا. یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھست ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں. کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے. باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے, یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں. ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیو, اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا, ان کی مٹی ہوگی, لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے. سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا, لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا. تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں. اے شراب پینے والوں, اے جوا کھیلنے والوں, کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں, کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں, لہو و لعب میں پڑنے والوں, 12 اور 1-2 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں, مووی دیکھنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے. ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں, لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قبرستان کی طرف ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکی کے گاؤں میں جانا تھے. 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا, لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں. حیثیت دیکھو. ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے, نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا, لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, حیثیت بدل گئی. یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا کے کہا ناچو ناچو. مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے, تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو. اب سنو, اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو اذان تو 5 بار ہوتی ہے, کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے. اے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے, میچ بار تھوڑی ہوتا ہے, آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا. تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو. یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. ہم اس سے روزی کو تنگ, یہ نہیں کہا بند کر دیں گے, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے, اس کو پکڑے رہو. پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے, آدھا ادھورا نہیں. پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟
میں نے کہیں مثال دی تھی، آپ کو بھی دے دوں، پورا کا پورا اسلام یہ ایک کھمبا ہے، یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے یہ کھمبا ہے. مان لو یہ بجلی کا پول ہے، بجلی کا پول ہے، اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے، آم کا درخت. آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے، یہ بجلی کا کھمبا ہے، بجلی کا پول ہے. آندھی آئی یا تیز ہوا چلی، جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی، تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے. تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے، تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا؟ میں آم کا پیڑ ہے، تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے، ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو. ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے، یہ بجلی کا پول ہے. نہیں صاحب اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں. ارے 10 15 پتے وہاں سے گرے، اس پہ چپک گئے. تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب. کیوں؟ مثال تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے کہا صحیح ہے. یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں، اس میں پتے بھی آم کے ہوں، اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو، تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ. تو سن لو مسلمان، آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا. جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے، مثال دیتا ہوں. یہ گلاس ہے، اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں، یہ لیجیے. اب آئے نہیں رہا، موبائل ہی چھوٹا بڑا. چلیے مان لیجیے ہم نے ایک پتھر اٹھایا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا. دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے. 2 دن کے بعد آئے، دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے. 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا. ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پانی کا ایک گلاس ہے. جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے. جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا، کلر، گلاب جامن وغیرہ میں، بوندی وغیرہ میں. آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجیے اور پانی رکھ دیجیے. اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال. گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین. یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو، پیلا. اب کیا آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے؟ کر کے دکھاؤ. کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. دونوں طرف سے بات ہوئی نا. پانی میں رنگ ڈالا گیا، پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا. اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ نہیں ہو سکتا. پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے لیکن الگ
نہیں ہو سکتا ہے. یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ. یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو, ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے. پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے, اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے, لیکن جان دے دی, لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا. حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے, لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو, اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے. یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ. میرے پیارے بھائیوں, یہ اسلام کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسلام یہ مذہب ہے, اس مذہب کو پہچانو. 2 گھنٹے کی تقریر میں اور کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں. میرے بھائیوں سوچو, غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. پھر کبھی آپ بلائیں گے تو پھر دوسرے ٹاپک پہ اچھالیں گے. آج ہم نے صرف اس لیے اسلام کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے, اس لیے ہمیں اس سے جڑنا چاہیے, اور اسلام اپنے اندر ایسا جذب کر لینا چاہیے کہ اسلام ہم میں گھل جائے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا. ایک بات اور سن لیجئے, اب اسلام لانے کے بعد, اسلام لانے سے پہلے جو غلطی کیے تھے آپ, وہ قابل معاف ہیں, وہ قابل عفو درگزر ہیں. لیکن اسلام لانے کے بعد اب آپ سوچ و سمجھ کر قدم کیجئے, قدم اٹھائیے, کیونکہ اسلام لانے کے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام لانے کے بعد سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جاتا ہے. آپ نے اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھا ہے, اسکول میں پڑھنے آتا بچہ نرسری میں پڑھتا ہے, پھر LKG میں آتا, پھر UKG میں آتا, پھر فرسٹ میں آتا, پھر سیکنڈ میں آتا ہے. جب تک بچہ 5th میں نہیں آتا اس کو پینسل دی جاتی ہے, پینسل, اور ریزر دیا جاتا ہے مٹانے کے لیے. اے لکھو, بچہ اے لکھتا ہے, غلط لکھ دیا, مٹاؤ. بی لکھو, غلط لکھ دیا, مٹاؤ. بچہ غلطی بار بار کرتا ہے, ریزر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن جب بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں دی جاتی بلکہ پین دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ ریزر نہیں ہوتی اس کے ہاتھ میں. کیوں؟ اب تم غلطی کرنے کے لائق نہیں ہو, غلطی کرنے کی تمہاری عمر گزر چکی ہے. جب تم چھوٹے تھے غلطی کرتے تھے, ریزر سے مٹا دی جاتی تھی. اب جو کچھ بھی لکھ رہے ہو سوچ سمجھ کے لکھنا, کیونکہ اب جو لکھو گے وہ مٹے گا نہیں. میرے بھائیوں, یہی تعلق ہمارا اور اسلام کے ساتھ ہے. اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہو جانے کے بعد, پھر کوئی بھی گناہ کا کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اب جو بھی کرو گے وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے. وہ مٹنے والا نہیں ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے, اور اسی لکھے ہوئے پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. اسی لکھے ہوئے پر ہمیں جنت ملنا ہے, جہنم ملنا ہے. اس لیے جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. شراب کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہو تو پہلے سوچ لو, جوا کھیلنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو, اور نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو. میرے پیارے ساتھیوں, کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, کس کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں, حلال روزی کھائی ہے کہ نہیں ہے, رزق حلال کھایا کہ نہیں. اب آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اسلام کا تعلق ہمارے ساتھ, ہمیں پانی اور رنگ کی طرح ہمارے ساتھ کر دے کہ رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور پانی سے اسلام رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اے اللہ ایسے ہی اسلام ہمارے اندر داخل کر دے کہ نہ اسلام ہم سے دور ہو, نہ ہم اسلام سے دور ہوں. بار الہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے ہندوستان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ملک بھارت کو ایک ایک چیز بیچ کر ہمارے بھارت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ چوروں سے, ڈکیتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما دے. اے اللہ یہ ملک ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی سب نے مل کر لڑ کر آزاد کرایا تھا. آج کچھ نااہل لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور تفرقہ پھیلا کر ہندو مسلم کر کے اس ملک کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے ملک میں, ہمارے بھارت میں امن و چین و سکون پیدا فرما دے, شانتی پیدا فرما دے. اے اللہ جو اس ملک کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان
کو مٹا دے، اے اللہ جو بھارت کو مٹانا چاہتے تو ان کو مٹا دے، اے اللہ جو بھارت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اے اللہ تو اسی بھارت میں ان کو عبرتناک سزا عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے بھارت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو نشٹ کر دے، اے اللہ ان کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ بار اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اسٹیج کی طرف نہ آئیں، کوئی بھی مسافہ کرنے کی کوشش نہ کریں، دعائیں دل سے ہوتی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور کوئی بھی آدمی ہماری سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے۔ آپ لوگ دعا کرتے ہوئے گھر جائیے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔